صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، قابل صد احترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، مدرسہ خلفائے راشدین کا سالانہ یہ اجتماع اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہے، اور حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب حفظہ اللہ، جن کی محنت کا ثمرہ آپ کے سامنے ظاہر ہوا ہے، جن میں 14 طالبات جنہوں نے دورہ حدیث مکمل کیا ہے، اور بھی بہت سارے بچے جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی محنت کو قبول فرمائے، مزید اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق بخشے، اور تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ اس ادارے کی خدمت کی طرف متوجہ فرمائے، اور ہم سب کو دین حق کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج کی ڈیٹ اس جلسے کے نام کر چکا تھا، 2-4 دن قبل ہماری آج کی ڈیٹ پھر اجلاس کی بھی طے پائی۔ میں بڑا پریشان تھا، بہت ساری کوشش بھی کی، لیکن جگہ کوئی نہیں ملی نکل کر جانے کی۔ بس اللہ تعالیٰ کو جو منظور، تو میں مختصر وقت میں کچھ باتیں عرض کروں گا، کوشش کروں گا کہ شاید میں آخری ٹائم میں اجلاس میں بھی شرکت ہو جائے۔ آپ دعا کریں گے تو خیر و عافیت سے پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس پر 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار۔ اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو سب سے بڑا متقی ہے اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، اس کو جہنم سے دور کیا جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو سب سے بڑا متقی ہے اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اور پوری امت کے مفسرین کا اس پر اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ اس آیت میں جس کو اتقا کہا گیا ہے وہ ابو بکر ہے۔ آواز آنی چاہیے، یہ کوئی اور شہر نہیں، یہ اچ شریف ہے، اچ شریف۔
اور یہاں کی جو عوام ہے اور مجمع ہے، لوگ دنیا میں ملک میں مثالیں دیتے ہیں کہ جلسہ سننے کا جو فن ہے، ایک ہوتا ہے نا تقریر کرنا کس کو آتی ہے، تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جلسہ سننا اچ والوں کو آتا ہے۔ مجمع جاگ کر بیٹھے گا، کچھ باتیں میں کروں گا، کچھ آپ کریں گے، اعمال نامے میں نیکیاں میرے پاس بھی بڑھتی جائیں گی، آپ کے پاس بھی بڑھتی جائیں گی۔ ایک دفعہ زور سے سبحان اللہ۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس آیت میں جس کو اتقا کہا گیا ہے وہ کون ہے؟ آواز آنی چاہیے، وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ جو سب سے بڑا متقی ہے اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اور ہم نے جب آنکھیں کھول کر کے دیکھا، مشاہدہ کیا، تو ہم نے دیکھا کہ واقعی اللہ نے حضرت ابو بکر کو جہنم سے اتنا دور کیا، اتنا دور کیا، اتنا دور کیا کہ جنت میں سلا دیا۔ کس میں سلا دیا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کا روزہ جنت ہے۔ ماننے والے بولے بھائی، نبی کا روزہ جنت ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کا روزہ جنت ہے۔ اور آج بھی ابو بکر نبی کے روزے میں ہے، پتہ چلا کہ ابو بکر جنت میں ہے۔ ٹھہر بھائی، ٹھہر۔ حضرت فرماتے تھے کہ نعرہ لاؤڈ سپیکر میں نہیں۔ حضرت حیدری شہید فرماتے تھے ہم تو انہی کے نام لے میں توجہ رہے، توجہ، اب بات گزر گئی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ جو سب سے بڑا متقی ہے اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اور قرآن کی اس آیت میں جس کو اتقا کہا گیا وہ حضرت ابو بکر ہے، اور ہم نے دیکھا کہ واقعی اللہ نے حضرت ابو بکر کو جہنم سے اتنا دور کیا، اتنا دور کیا، اتنا دور کیا کہ جنت میں سلا دیا۔ اور یہ بھی مسلم قاعدہ ہے، ہر انسان اس مٹی میں دفن ہوتا ہے جہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ کیسے پتا چلے کہ یہ انسان کس مٹی سے پیدا ہوا ہے؟ انتظار کرو، جب اس کو دفنایا جائے تو سمجھ جانا یہ پیدا بھی وہی سے ہوا تھا۔ کوئی دفن ہو رہا ہے اسلام آباد کی مٹی میں، پتا چلا یہ پیدا بھی ہوا تھا اسلام آباد کی مٹی سے۔ کوئی دفن ہو رہا ہے لاہور کی مٹی میں، پتا چلا کہ یہ پیدا بھی ہو رہا ہوا تھا لاہور کی مٹی میں، مٹی سے۔ کوئی دفن ہو رہا ہے کراچی کی مٹی میں، پتا چلا یہ پیدا بھی ہوا تھا کراچی کی مٹی سے۔ کوئی دفن ہو رہا ہے سندھ کی مٹی میں، پتا چلا یہ پیدا بھی ہوا تھا سندھ کی مٹی میں۔ لیکن ابو بکر دفن ہو رہے ہیں جنت میں، پتا چلا کہ پیدا بھی ہوئے تھے جنت سے۔ کیا مقام ہے صدیق اکبر کا کہ پیدا بھی جنت سے ہوئے، دفن بھی جنت میں ہوئے، اٹھیں گے بھی جنت سے، جائیں گے بھی جنت میں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سب سے بڑا متقی جو ہے اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ ایک طبقے کو تکلیف ہے، ایک طبقے کو تکلیف ہے کہ حضرت ابو بکر جنت میں کیوں ہیں؟ جنت میں کیوں ہیں؟ جنت میں سونے والوں پر جہنمی کتے بھونکتے ہیں۔
جنت میں سونے والوں پر جہنمی کتے بھونکتے ہیں، تکلیف ہے۔ حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ ایک سوال اٹھایا کرتے تھے، فرماتے تھے کعبۃ اللہ کے مصلی پر اس وقت سے لے کر آج تک تمہارا امام کیوں نہیں آیا؟ حضرت فرماتے تھے کعبۃ اللہ کے مصلی پر اس وقت سے لے کر آج تک تمہارا امام کیوں نہیں آیا؟ مصلی رسول پر مسجد نبوی میں اس وقت سے لے کر آج تک تمہارا امام کیوں نہیں آیا؟ کعبۃ اللہ میں تمہاری اذان کیوں نہیں آئی؟ کعبۃ اللہ میں تمہاری نماز کیوں نہیں ہو رہی؟ اس وقت سے لے کر آج تک تمہارا امام کعبۃ اللہ میں کیوں نہیں آیا؟ آگے سے وہ جواب دیتے تھے، آواز آ رہی ہے نا بھائی؟ آگے سے وہ جواب دیتے تھے، کہتے تھے کعبۃ اللہ میں اہل سنت کا امام زبردستی آیا، کعبۃ اللہ میں اہل سنت کی اذان زبردستی ہے، کعبۃ اللہ میں اہل سنت کی نماز زبردستی ہے، اور حضرت ابو بکر پہلے نمبر پر آئے، کہتے ہیں زبردستی آئے، حضرت ابو بکر و عمر ریاض الجنت میں آئے، کہتے ہیں زبردستی آئے۔ تو حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ حیدری لہجے میں فرمایا کرتے تھے، حیدری لہجے میں فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے اگر کعبۃ اللہ میں اذان اہل سنت کی زبردستی ہے، اگر کعبۃ اللہ میں امام اہل سنت کا زبردستی ہے، اگر کعبۃ اللہ میں نماز اہل سنت کی زبردستی ہے، اگر کعبۃ اللہ میں اذان اہل سنت کی زبردستی ہے، اگر کعبۃ اللہ میں نماز اہل سنت کی زبردستی ہے، اگر حضرت ابو بکر پہلے نمبر پر زبردستی ہے، اگر ریاض الجنت میں ابو بکر و عمر زبردستی ہے، تو کل قیامت کو جنت میں بھی زبردستی جائیں گے، زبردستی جائیں گے۔ یہ حضرت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آج رافضی کو اعتراض ہے کہ یہ جنت میں سوئے کیوں ہیں؟ یہ تو نبی کی ملکیت ہے، اور قرآن کہتا ہے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں داخل ہونے کی تمہیں اجازت نہیں، یہ تو نبی کی ملکیت ہے۔ اور نبی کے جانے کے بعد خاتون جنت حضرت فاطمہ کی ملکیت ہے، ورثہ چلا اور حضرت فاطمہ وارثہ بنی ہے، تو انہوں نے نہ نبی سے اجازت لی اور نہ حضرت فاطمہ سے اجازت لی، یہ ریاض الجنت میں دفن کیسے ہو گئے؟ اعتراض سمجھ آیا؟ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخلے کی اجازت نہیں، یہ کیسے چلے گئے؟ یہ اعتراض ہے رافضی کا۔ میں نے کہا عوام کے سامنے یہ بات تو کھل کر آ گئی نا کہ یہ رافضی وہ طبقہ ہے جس کو جنت پر بھی اعتراض ہے، جس کو جنت پر بھی اعتراض ہے۔ سمجھیے نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حجرے تھے ازواج مطہرات کے، یہ بنا کر اپنی موجودگی میں آپ علیہ السلام نے ازواج مطہرات کو ہبہ کیا تھا، اور ہبہ بالقبض ہے، تبھی تو قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، او نبی کی بیویوں رہو تم اپنے گھروں میں، یہ گھر تمہارے اپنے ہیں، گھر تمہارے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اگر یہ نبی کی ملکیت میں ہوتے تو قرآن میں یوں ہوتا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ الرَّسُولِ، پھر تو یوں ہوتا نا، لیکن اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور نبی کی بیویوں رہو تم اپنے گھروں میں، یہ گھر نبی کی بیویوں کے ہیں، تو یہ گھر حضرت عائشہ کا ہے، حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے والد گرامی ہیں، اور جب حضرت ابو
بکر کا جنازہ پیغمبر کے روزے کے سامنے رکھ دیا گیا تھا، حضرت ابو بکر نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ نبی کے روزے کے دروازے کے سامنے رکھ دینا، اجازت مانگنا، اگر اجازت مل جائے تو اندر دفن کرنا۔ جب نبی کے روزے کے سامنے رکھ کر ابو بکر کے جنازے کو اجازت مانگی گئی تو اللہ کے فضل سے روزے رسول سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ یار کو یار سے ملاؤ۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ حضرت ابو بکر تو یوں جنت میں آ گئے، نبوت کی اجازت ہے، ملکیت بیٹی کی ہے، انت و مالک لابیک بھی ہے، انت و مالک لابیک بھی ہے، اور یہ حجرہ بھی حضرت عائشہ کا ہے، اور اجازت پیغمبر کی طرف سے ہے۔ حضرت ابو بکر کی تدفین ہو گئی، حضرت عمر تو اجازت لینے کے لیے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بھیجا تھا، حضرت عائشہ کی طرف حضرت عائشہ نے اجازت دی تھی، تو حضرت ابو بکر بھی جنت میں ہے، حضرت عمر بھی جنت میں ہے۔ باقی تو جو کہتا ہے لا تدخلوا بیوت النبی، اس آیت کو پورا پڑھ۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، او اہل ایمان، او اہل ایمان۔ تجھے ماننا پڑے گا کہ صحابہ مومنین ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ان کو حکم تھا لا تدخلوا بیوت النبی، یہ ان کو حکم تھا، یہ تھے کون؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ مومنین کون ہے؟ آواز آنی چاہیے، یہ مومنین کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی۔ بھائی یہ تو کھانا کھانے کا ایک واقعہ ہے جس میں کافی دیر وہ جب صحابہ اکرام بیٹھے رہے تو ان کو آداب سکھائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ تو نبی کی حیاتی کا حکم ہے، حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد تو یہ حکم نہیں رہا۔ اگر یہ حکم ہوتا تو پھر روزہ رسول کے اندر جا کر جو مرمت کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا جانا بھی ناجائز ہو جائے گا، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر بھی جنت میں ہے، حضرت عمر بھی جنت میں۔ عرض کر رہا تھا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ایک طبقہ ہے، وہ کہتے کہ یہ اتقا جو کہا گیا ہے یہ حضرت علی کو کہا گیا ہے۔ میں نے کہا حضرت علی کا احترام اپنی جگہ، حضرت علی کی فضیلت اپنی جگہ، حضرت علی کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، لیکن قرآن کی اس آیت میں جس کو اتقا کہا گیا ہے وہ حضرت علی نہیں، وہ حضرت ابو بکر ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ اتقا سے مراد حضرت علی نہیں ہے۔ اس کی دلیل دوں گا، دلیل بھی قرآن سے دوں گا، دور جانے کی ضرورت نہیں، اسی سورت سے دوں گا، اسی سورت اللیل سے دوں گا۔ توجہ کیجئے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ یہ اس کا بدلہ دے رہا ہو۔ اس پر کسی کا احسان، بولو اس پر کسی کا احسان، اس پر کسی کا احسان، وَمَا لِأَحَدٍ، کسی ایک کا بھی اس پر احسان ہے۔ حضرت علی وہ ہیں جن کو نبی نے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی۔ کمال ہے، فضیلت ہے نبی کی تربیت میں جنہوں نے تربیت حاصل کی ہو۔
حضرت علی وہ ہیں جن کو نبی نے اپنے گھر میں رہایا، نبی نے اپنے گھر میں کھلایا، نبی نے اپنے گھر میں پلایا، رہنے کی جگہ دی، تربیت دی، تو پتہ چلا علی وہ ہیں جن پہ نبی نے خرچ کی جائے۔ علی اسے کہتے ہیں جس پہ نبی خرچ کرے، علی اسے کہتے ہیں جس پہ نبی خرچ کرے، علی اسے کہتے ہیں جس پہ نبی خرچ کرے، علی اسے کہتے ہیں جس پہ نبی خرچ کرے، علی اسے کہتے ہیں جس پہ نبی خرچ کرے، اور ابو بکر اسے کہتے ہیں جو نبی پر خرچ کرے۔ جس نے علی پہ خرچ کیا، آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے گھر میں رہایا، کھلایا، پلایا، تو حضرت علی پر نبی کا احسان ہوا یا نہیں ہوا؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کہ اس پر کسی کا احسان، اس پر کسی کا احسان، ہاں اس کے کسی پر احسان ہو سکتے ہیں، اس پر کسی کا احسان ہے۔ علی پر تو نبی کا احسان ہے، لیکن ابو بکر کا نبی پر بھی احسان ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود نہیں فرمایا تھا کہ جس نے بھی میرے اوپر احسان کیے سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے دے دیا، لیکن ایک ابو بکر بچ گئے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ قیامت میں رب خود اتارے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس اتقا سے مراد حضرت علی نہیں، حضرت ابو بکر ہے۔ کوئی یوں نہ سمجھے کہ یہ حضرت علی کو مائنس کر رہے ہیں، نہیں نہیں، ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ اور آج میں اچ شریف کی سرزمین پر ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے، اگر تمہیں کامرانی چاہیے، اگر تمہیں جنت چاہیے تو حضرت علی کے تابعدار بن جاؤ۔ کس کے؟ حضرت علی کے تابعدار بن جاؤ، سیدھے جنت چلے جاؤ۔ جس طرح صدیق اکبر کی تابعداری جنت پہنچائے گی، فاروق اعظم کی تابعداری جنت پہنچائے گی، عثمان غنی کی تابعداری جنت پہنچائے گی، اسی طرح حضرت علی کی تابعداری بھی جنت پہنچائے گی۔ ایک طبقہ ہے جو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان پہ اعتراض کرتا ہے، لیکن حضرت علی نے ان سب کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے پیچھے نمازیں پڑھ کر اپنے بیٹوں پہ نام رکھ رہے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان۔ اب بتاؤ ہم اس طبقے کی مانیں یا علی کی مانیں؟ بولو، علی کی تابعداری کو چھوڑنا نہیں۔ پہلے یہ مانتے ہی نہیں تھے نا، حضرت علی نے اپنے بیٹوں پہ نام رکھے ہی نہیں ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ نیٹ کا زمانہ بھی آ رہا ہے، 2-4 بٹن لگانے سے یہ کتابیں ساری کھل جائیں گی اور یہ سب کے سامنے آیا ہو جائے گی، یہ کتاب تیری ہے، بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عمر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عثمان ہے، بیٹی علی کی ہے، زوجہ عمر کی ہے۔ اب جب خود کو بند گلی میں پایا تو کہنے لگے ہاں علی نے نام رکھے تھے، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان صرف یہ تھوڑی تھے، عرب میں ابو بکر اور بھی بہت سارے تھے، عمر، عثمان اور بھی بہت سارے تھے۔ علی نے نام تو رکھے تھے لیکن خلفاء والی نیت کر کے تھوڑی رکھے تھے اور دوسرے لوگوں والی نیت کر کے رکھے تھے۔ میں نے کہا مسئلہ تو حل ہو گیا نا، تم بھی اپنے بیٹے پر نام ابو بکر رکھو، دوسرے پہ عمر رکھو، تیسرے پہ عثمان رکھو، نیت وہی کر لینا جو علی نے کی۔ لیکن عمر اور شیطان ایک گھر میں جمع ہو سکتے اور آپ کو مبارک ہو، بل پاس ہو گئے اور اس بل نے بہت ساروں کو بلوں سے نکالا ہے۔ اس بل نے بہت ساروں کو بلوں سے نکالا ہے۔
ہم پہلے سے ہی کہتے تھے کہ بھئی ہم انہیں جانتے ہیں، کہتے نہیں یہ کتا حلال ہے، ارے بھائی یہ بھی حرام ہے، کہتے نہیں یہ والا جو ہے نا یہ بالکل حلال ہے، ارے بھائی یہ بھی حرام ہے، ہم جانتے ہیں، نہیں یہ بھی یہ حلال ہے۔ اب وہ بھی بلوں سے نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ ہاں بھائی میں لاہور نہیں جا رہا، بس بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں یہ کتا حلال ہے۔ بھائی صحابہ کے غلام صحابہ کے دشمن کو اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں، ہم جانتے ہیں ان کے عقائد کیا ہیں، ہم جانتے ہیں ان کے عزائم کیا ہیں، ہم جانتے ہیں ان کا مذہب کیا ہے، ہم جانتے ہیں ان کا نظریہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں ان کا دھوکہ کون سا ہے، ہم جانتے ہیں یہ فریب کون سا دیتے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں صحابہ کے غلام دشمن صحابہ کو اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں۔ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا، میں نے پہلے بھی یہاں مثال دی ہے، بڑے علماء اکرام مفتیان اکرام شیخ الحدیث حضرات گاڑی پہ سفر کر رہے تھے، لائٹ گاڑی کی بند ہو گئی، کھڑے ہوئے پریشان، انتظار ہو رہا ہے، آخری بات ہے، انتظار ہو رہا ہے کس کا؟ جس کے کپڑے بھی میلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ توجہ بھائی توجہ، انتظار ہو رہا ہے اس کا جس کے کپڑے بھی میلے ہیں، ہاتھوں پہ گریس لگا ہوا ہے، مکینک۔ کافی دیر کے بعد جو مکینک پہنچا اس نے بانیٹ اوپر کیا، جہاں خرابی تھی وہی جا کے پکڑا، 2 منٹ میں لائٹ ٹھیک ہو گئی، گاڑی تیار ہو گئی۔ تو ہم کہتے ہیں آپ کا تقوی، علم، طہارت، عزت کو ہم مانتے ہیں سر آنکھوں پر، لیکن اس فرقے کے مکینک ہم ہیں، اس فرقے کے مکینک کہہ رہا ہے یہ گاڑی اس کی انجن ختم ہے، مالک کہتے ہیں نہیں انجن ٹھیک ہے، آگے جا کے رک گئی نا۔ بھائی ہم نے پہلے دن سے کہا تھا یہ بھی کتا حرام ہے، کتا جو بھی ہے وہ حرام ہے، چاہے بھونکتا ہو یا نہ بھونکتا ہو یہ الگ بات ہے، تمہارے سامنے بھونکتا ہو یا اکیلے میں بھونکتا ہو، کتا کتا ہوتا ہے، کتا حلال ہو سکتا ہے۔ نہیں یہ کتا حلال ہے۔ ابھی جب بل پاس ہوا، بل میں کسی مذہب کا نام تو نہیں ہے، بل میں یہ ہے کہ توہین نہ ہو۔ اب یہ کہہ رہے ہمارا حق غصب ہو رہا ہے، اچھا یعنی تم توہین کرتے ہو، کتنی بات کھل کر سامنے آ گئی، تم توہین کرتے ہو نا، تو یہ سنو مثل حق نواز کی تکمیل ہونے جا رہی ہے۔ حق نواز نے یہی بتایا تھا کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، بھونکتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں۔ آج جب بل پاس ہوا، جن کی نکل رہی ہے یہ وہی ہے صحابہ پہ بھونکنے والے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بل سینیٹ سے پاس ہو کر رہے گا اور پاکستان میں کوئی کتا صحابہ پہ بھونکنے کی جرات نہیں کرے گا۔ تمام ساتھی ساتھ دو گے، صحابہ کا دفاع کرو گے، دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے، لے شوق سے نام صحابہ کا، گر ترکہ عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو بلّہ کام صحابہ کا۔ حق بات پر کرتی ہے کہ کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا، لہو میرا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راج مجھ میں رہے۔